کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ جلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق میں بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا بھی کر سکتا؟ وہ خشوع تو نصیب نہیں ہوتا جو انسان کو صحت کی حالت میں نصیب ہو سکتا ہے اور اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گھر کے قریب کسی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، کوئی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہے، رب تعالیٰ اسے اس نماز کا اجر نصیب فرماتے ہیں جو اس نے خوبصورت نماز پڑھی ہو۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے ثمرات کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کو سمجھنے چاہیے۔ جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طرح اس سے ضروری یہ ہے کہ ہماری فرض نماز میں کوئی کوتاہی یہ بر وقت ادا کی۔ عربی زبان میں الصلاۃ نماز کو کہتے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، تسبیح کرنا بھی ہے، کسی چیز پر متوجہ ہونا بھی ہے، برکت دینا بھی۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور دعائیں بھی ہیں اور قلب و قالب سے متوجہ ہو کر جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے برکتوں سے بھی نوازتے اور رحمتوں سے بھی نوازتے۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، سب سے بڑا کام اسلام ہے، دین کی بنیاد
اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ بچوں کو ابتدائی سالوں میں ہی نماز کی رغبت دلاؤ۔ آپ کا فرمان معظم ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو۔ واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں ادب بھی سکھاؤ، ان کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو، بہن بھائی، بھائی بھائی، اور آپس میں 2 بہنیں، ان کے سب کے بستر جدا کر دو۔ یہ وہ تربیت کے پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے، جیسا کہ سنن ابی داود اور جامع الترمذی کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم حالت خوف میں ہو، پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز کو ادا کر، لیکن جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پھر اللہ کا ذکر اس طریقے کے مطابق کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نماز یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام چھوڑا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کر اور اللہ سے ڈر جانا اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے معاملات میں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فخرج یہادی بین رجلین، تو 2 آدمیوں کے درمیان اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے آپ کو 2 آدمیوں کے درمیان دونوں پہ ٹیک لگا کے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، اور سیدہ عائشہ فرماتی کأنی انظر رجلی تحطان من الوجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر گھسٹ رہے، اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے، اور اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبی ولضللتم عن سواء السبیل، اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نمازیں پڑھنا اور تم مسجد نہ گئے تو تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے۔ نماز یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ ذوالجلال اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط، ایسے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کی، دل لگا کر نماز کو ادا کی، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام میں طمانینت نظر آتی، پرسکون ہو کے نماز کو ادا کرتے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا، وما تقبل له صلاۃ، لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی؟ ایسا نہیں۔ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟
کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں، ایسا نہیں. تو پھر کیا سبب ہے؟ سبب حدیث نے خود بیان کی، وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وہ سجدے تو مکمل کرتا ہے لیکن رکوع میں کمی. اس لیے رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تشہد ہو، بین السجدتین ہو، انسان کو دو باتیں کبھی نہیں بھلانی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، اور یرجع کل فقار الی مکانی، رکوع میں بھی جائے، اطمینان کے ساتھ جائے، جب اٹھے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس. رکوع سے سر اٹھا کے زمین پر دے مارنا یہ نماز نہیں. سجدوں سے سر اٹھانا اور بالکل سیدھا بیٹھنے سے پہلے ہی زمین پہ اپنے سر کو رکھ دے، سجدہ نہیں. اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، انہوں نے سوال کیا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا 40 سال سے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا میں صلیت، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں. وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسی حالت میں فوت ہو جاؤ تو تم اس فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے جس فطرت اسلام پر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کی. اس لیے کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازی اور نماز میں بھی خشوع اختیار کر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یقبل بوجہہ وقلبہ، اپنے دل کو، اپنے چہرے کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، قبلہ رخ ہو جاتا ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان اطہر سے نوید اس کے لیے جنت واجب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، نماز افضل ترین اعمال میں سے ہے. صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم شيئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن. آدم کی اولاد سب سے افضل عمل اگر کرتی ہے تو وہ 3 ہے. سب سے پہلا کام نماز پڑھنا، دوسرا کام 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، تیسرا کام اچھا اخلاق اختیار کرنا. جو شخص نمازی بننے کے ساتھ ساتھ وہ امت کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، رشتہ داروں کو ملانے کا کام کرتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے بہترین عمل کوئی بھی کرنے والا نہیں. رب تعالی سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو مضبوط نمازی بنائے، بر وقت اور باجماعت نماز ادا کرنے والے بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے. اور یہاں رک کے میں یہ اشارہ کر دوں، ساری رات تہجد میں کھڑے رہنا، تراویح پڑھنا، قیام کرنا اور ساری رات قیام میں رو رو کے گزارنا اور آنسوؤں کی جھڑی لگا دینا، اس سے قیمتی وہ پسینے کا ایک قطرہ ہے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے وقت گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اپنی پیشانی پہ محسوس، کیونکہ فرض نماز ہے ظہر کی اور نوافل ہیں یہ قیام. اس لیے کبھی بھی فرائض کے اندر کمی نہیں ہونی، نماز کی پابندی کی، خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر یہ طے کر لیجئے جو آئندہ تک یہ عادت بن جائے میں نماز کو